رسوله اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میری بات طبع یار کو بے چین کرتی ہے، میں بات وہی کرتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے، میں حق بات کرنے کا عادی ہوں، اسی لیے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. بہت مہنگی پڑے گی تم کو پاسبانی غیرت کی، بہت مہنگی پڑے گی تم کو پاسبانی غیرت کی، جو دستاریں بچا لیتے ہیں ان کے سر نہیں رہتے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، غریب نواز، گنج بخش، غوث الاعظم، دستگیر، بیٹی اور بیٹے کی تقسیم کرنے والا، چولہے جلانے اور بجھانے والا، کشتیاں ڈبونے اور پار لگانے والا، ہر شے کی بولی سمجھنے والا اور ہر ایک کی جھولی بھرنے والا ہے. اسی خالق کائنات متصرف الامور نے ہی اس انسان کو تخلیق کیا، پھر اسے اشرف المخلوقات بنایا، پھر اسے نیکی اور برائی کی پہچان عطا کی، چاہے یہ نیکی کی راہ اختیار کرے چاہے برائی کی راہ اختیار کرے. پھر اس رب العالمین احکم الحاکمین نے ایک دن مقرر کیا ہے کہ جس دن اس نے اس انسان سے اس کے کیے کے ہر برے اور اچھے عمل کا حساب لینا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ میرا، آپ کا، ہم سب کا حساب آسان فرمائے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کی جھاگ سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، والی بطحا، بدر الدجا، شمس الضحا، آمنہ کے لال، میرے اور آپ کے سردار، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ادنا سے اشارے کی خاطر بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، بلکہ کل کائنات اللہ کی راہ میں قربان کر دینے سے کسی قسم کا کوئی دریغ، کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ کیا. سامعین محترم، آپ سبھی احباب اس بات سے واقف ہیں کہ عرصہ 2.5 سال سے ہمارا ترجمۃ القرآن جاری و ساری ہے، جو کہ ہم نے پہلے سپارے سے شروع کیا اور اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ ہم چلتے چلتے 5ویں سپارے کے آخر میں پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جو سنا ہے اور جو آگے سنیں گے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھ گناہگار کو کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیوں، ہم نے جہاں سے اپنی بات چھوڑی تھی ہم اپنی بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے
ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا اور پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا اور پھر کفر میں اتنا بڑھ گئے لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا کہ اللہ تعالیٰ اب انہیں بخشے گا نہیں اور ان کے لیے کوئی ہدایت کی راہ بھی نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی خصلت بیان کی کہ جب بھی کبھی اسلام سے ان کو فائدہ پہنچتا تھا تو وہ اسلام کو اپنا لیتے تھے، کہتے تھے ہم پکے ٹھکے مسلمان ہیں، اور جب جہاد کی باری آتی تھی تو سب سے پچھلی صفوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جانوں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی کہ جہاں پہ ان کو اسلام سے فائدہ نظر آتا وہاں پہ اسلام کو اپناتے، اور جہاں سے ان کو اسلام سے نقصان نظر آتا وہاں سے اسلام کو چھوڑ دیتے، جبکہ پورا کا پورا اسلام اللہ نے ایسا اتارا کہ اس کے اندر ایک بھی چیز ایسی نہیں جو عالم انسانیت کو کسی بھی نقصان کے اندر ڈالے۔ یہ خیر ہی خیر ہے، الدین النصیحہ، یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خصلت، یہ برائی ہمارے اندر بھی ہے کہ جب ہمیں اسلام سے فائدہ نظر آتا ہے تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اپنی خواہشات کی منمانی کرنے لگتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مسلمان نہ ہوں تو پھر ہم اسی اسلام کے دشمن ہو جاتے ہیں، پھر ہم اسی اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ہم دوگلے مسلمان ہیں، ہم صحیح معنوں میں حقیقی مسلمان نہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے، توجہ میری طرف رکھیں، وہ ایسے کہ ہم سبھی بچپن سے عمریں بیت گئی کلمہ پڑھتے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے آئے ہیں، سارے پڑھتے آئے ہیں، سبھی نے یہ کلمہ پڑھا، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ اسلام کا دم بھرتے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ساری زندگی وہ یہ کلمہ پڑھتے آئے اور فضیلتیں سنتے آئے کہ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ ساری دنیا اس کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو لکھ کر ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، اس کا وزن بھاری ہو جائے۔ ہم پڑھنے کی فضیلتیں سنتے آئے کہ اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کہ آج تک ہم نے کبھی جانا کہ یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کلمے کی شرطیں کیا ہیں، کن شرطوں پر ہم نے عمل کرنا ہے، کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم نے آج تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرطیں نہیں سنی، نہ کسی نے سنائی، نہ ہم نے سنی، نہ ہم نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ شرائط اتنی کڑی شرائط ہیں کہ جو بھی کوئی شخص ان شرائط میں سے کسی ایک بھی شرط سے منحرف ہوتا ہے، کسی ایک بھی شرط کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ ٹوٹل جو ہیں وہ 7 شرائط ہیں۔ ہم آج اس آیت کے تحت ان شرائط کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ کلمے کی سب سے پہلی شرط علم۔ کلمے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے علم۔ کس چیز کا علم؟ اس چیز کا علم کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، اس چیز کا علم۔ اور اگر کسی کو اس کا علم نہیں ہوا، پوری زندگی اس نے ضائع کر دی، ساری زندگی اپنی گنوا دی، اور نہ ہی یہ جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور نہ ہی یہ جانا کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام سنا ہی نہیں، اس نے نہ نبی کا نام سنا نہ اللہ کا نام سنا۔ وہ لوگ جو جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، جن کو کسی چیز کی سہولت میسر نہیں، ہم ان کو کیا کہیں؟ ہم جنہوں نے ان کا نام بھی سنا
اور زبان سے ان کو ماننے کا دعویٰ بھی کیا، اور ہم نے ان کا کلمہ بھی پڑھا، گواہیاں بھی دی اللہ کے ایک ہونے کی، محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کی۔ ہم نے اس پر کتنا علم حاصل کیا اور کتنا عمل کیا آپ نے؟ ہم ساری زندگی اس سے غافل رہے۔ اور ہاں یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ جس شخص نے محمد رسول اللہ کا نام سن لیا اور اللہ کا نام سن لیا اور پھر بھی وہ اس پر ایمان نہ لے کے آیا، وہ ابدی جہنمی ہے۔ اور اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمیں منتخب کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا ہے، تم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے، رہنمائی کی طرف لے کر آنا ہے، تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ یہ کلمے کی سب سے پہلی شرط ہے علم۔ یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ سب سے پہلی شرط کہ ہمیں علم ہو کہ یہ کلمہ ہے کیا، اور ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری یقین کس چیز کا ہو؟ یقین اس چیز کا ہو کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں کے اندر متفق علیہ حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے کئی دفعہ یہ حدیث سنی، آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کے بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے کہ آج تک کوئی شخص ایسا نہیں آیا جو اللہ کے نبی کتنا برابر ہو کے بیٹھ گئے، ان کی ضرورت کی نہیں بیٹھ گئی، بالکل برابر ہو کے بیٹھ گئے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اس نے سوال کرنے شروع کر دیا۔ اس کے سوالوں میں سے ایک سوال تھا اخبرنی عن الایمان۔ حدیث ذرا لمبی ہے، ہم صرف اپنے ٹاپک کے اوپر جو ہمارے موضوع کے اوپر ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا اخبرنی عن الایمان، مجھے بتاؤ ایمان کیا ہے، ایمانیات کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھ کہ اللہ ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے ایمان؟ پھر اپا دھوکہ دینے باز کیوں نہیں آتے؟ پھر ہم جھوٹ بولنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ پھر ہم ملاوٹیں کرنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ ہماری تجارتیں ساری کی ساری اسی کے اوپر گھوم رہی ہیں، ہمارا کاروبار جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پڑھنے کے بعد سننے کے بعد بھی کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، پھر بھی ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھ۔ لیکن ہمارا ایمان اللہ پر ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ ہمارے نام میں مسلمان آتا ہے، ہمارے کام میں مسلمان نہیں آتا۔ ہمارے کام سارے کفار سے بگڑ گئے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ان کی خوشیاں دیکھو، ان کی غمیاں دیکھو، ایک بھی خرافات سے پاک نہیں، ساری کی ساری کے اندر خرافات گھسی ہوئی، سارے کے سارے معاملات ہمارے دین سے ہٹ۔ تو دوسرا ہمیں یقین ہو ان تؤمن باللہ کہ اللہ ہے، اور جب اللہ ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وملائکتی، فرشتوں پر بھی یقین ہو کہ وہ کندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، اور قیامت والے دن تمہارے سامنے کر دیا جائے گا اور یہ دیکھو تمہارے اعمال۔ پھر کیسے انکار کرو گے؟ اگر انکار کرو گے تو اللہ ہاتھوں کو، پاؤں کو زبان دے دے گا، یہ بول کے کہیں گے کہ اللہ ہاں اس لیے کام کیا۔ اللہ منہ پر مہر لگا دے گا، زبان پر مہر لگا دے گا، یہ ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتی، فرشتوں پر یقین رکھو، ایمان رکھو۔ وکتبی، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو۔ ہم نے اللہ کی کتابوں پر کیا ایمان رکھنا ہے؟ ہمارا تو قرآن پر ایمان نہیں، صرف نام کا ایمان۔ ہماری زندگی کے اندر قرآن کہاں ہے؟ کیا ہم نے صرف قرآن کو رسم کے طور پر لیا کہ جہاں رسم القرآن سر پہ رکھنے کی باری آئی ہم نے رکھ لیا، جہاں قسم دینے کی باری آئی ہم نے اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا؟ کیا ہم نے قرآن کو اس لیے سمجھا
کیا یہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف اونچی جگہ پہ رکھنے کے لیے ہے؟ کیا یہ قرآن دستور نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن آئین نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن قانون نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، ہم اچھے نہیں ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، ہمارے اندر برائیاں ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی، اس کے تمام رسولوں پر ایمان رکھنا کہ جتنے آئے وہ ایک ہی مشن لے کر آئے، توحید کو پھیلانے کا۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا کہ آج ہم یہاں پہ ہیں، کل ہم مٹی کے نیچے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مٹی سے اٹھائے گا اور اپنے سامنے بھی کھڑا کرے گا، اور ہم نے اللہ کو اپنے جو اس دنیا میں کرتوتے کرتے رہے اس کا جواب ہم نے اللہ کو دینا بھی ہے۔ اس چیز پر ایمان رکھے۔ آپ چیزیں اتنی دفعہ سن چکے ہیں، اتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ اب آپ کو یہ چیزیں نارمل لگتی ہیں، آپ کو لگتا ہے تو روز دا ہے، خیر ہے، تو روزانہ دی گالے کرا بھی آج بھی تو روزانہ دی مولوی ہے نہ رکھی، لیکن واللہ جب کل قیامت کا دن ہوگا پھر پتہ چلے گا، پھر اللہ بتائے گا کہ یہ ایسے کہتے تھے کہ کیسے کہتے تھے، پھر پتہ چلے گا کیا ان کی زبانوں سے سچ نکلتے تھے کہ جھوٹ نکلتے تھے، کیا یہ تمہارے خیر خواہ تھے کہ نہیں تھے، پھر پتہ چلے گا۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اور من اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو میری وجہ سے ہوا ہے، ہوتی دونوں اللہ کی طرف سے، لیکن یقین یہ ہو، ایمان یہ ہو۔ یہ کلمے کی دوسری شرط ہے، پہلی شرط ہے علم ہونا، دوسری شرط ہے یقین ہونا، ایمان ہونا ان چیزوں پر۔ اب کلمے کی تیسری شرط قبول کرنا۔ ہم فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، ہم نے اسلام کو قبول کیا، توجہ میری طرف رکھیں، ہم نے اسلام کو قبول کیا فطرت اسلام پر۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہماری تربیت اتنی بگڑ جاتی ہے، ہمارا معاشرہ خراب کیوں ہے؟ صرف یہ دو وجوہات کی وجہ سے، ایک ہمارے اندر فحاشیاں، اور دوسری نہ ہمارے بڑوں کی تربیت اور نہ ہمارے بچوں کی تربیت۔ فحاشی اتنی عام ہے کہ کسی کو بتا دو فلاں جگہ پہ ناچنے والی آ رہی ہے، سارے اسے پہنچے، ایک بھی نوجوان پیچھے رہا، سبھی کی کوشش ہوگی پہلے جا کر کھلوئیے، اور وہاں پر جا کر وہ فحاشی اور عریانی کے کام کریں گے، اور ایسی ایسی بدگوئی اور بد فعلی اور بد زبانی کا ارتکاب کریں گے کہ کافر بھی شرما جائیں کہ یہ مسلمان ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن بھی حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہماری شادیاں کیسی ہیں؟ کیسی ہیں ہماری شادیاں؟ کیا ہماری شادیوں کے اندر اسلام ہے؟ نہیں، ہم اسلام سے کنارہ کش ہوئے، ہم نے فحاشی کو اپنا مقصد بنا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ گناہ کریں گے اور گناہ کو اس طرح سمجھیں گے کہ ناک پہ بیٹھی مکھی تھی، اس کو ایسے کیا اڑ گئی، گناہ کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں۔ اب گناہ کو کچھ سمجھا جا رہا ہے؟ ہم غیرت مند ہوتے تو واللہ ہمارے علاقے کے اندر اس طرح کا کوئی کام ہوتا تو سارے کھڑے ہو جاتے، یک زبان ہو کر کہتے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم غلط ہوتا دیکھتے بھی ہیں، غلط ہوتا سنتے بھی ہیں، اور اس پر خاموش بھی رہتے ہیں، اور اللہ کو ایسی قوم پر بڑا غصہ آتا ہے جو ظلم کو دیکھتی ہے اور پھر بھی خاموش رہتی ہے، جو گناہ کو دیکھتی ہے اور پھر بھی خاموش رہتی ہے۔ ہمارے اندر فحاشی اتنی عام ہو گئی اور یعنی اتنی عام ہو گئی، ہم کو سمجھے گا۔ اور تیسری نہ ہمارے دوسری وجہ نہ ہمارے بڑوں کی تربیت نہ ہمارے بچوں کی تربیت۔ بڑوں کی تربیت تو وہ تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پتر نے کہا ابا جی جنگ بدر میں تسی کئی دفعہ میری تلوار چلے آئے سی، میں ہر دفعہ تنوں چھڑتا بھی تسی میرے پیو دے، اس وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق نے تاریخی الفاظ کہے بیٹا تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، واللہ تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں نے تجھے نہیں بخشنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے نبی کے دین کا دشمن ہے،
اس وقت تو دشمن تھا، ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا۔ بڑوں کی تربیت یہ تھی کہ ابو عبیدہ ابن جراح میدان جنگ کے اندر آئے، سامنے باپ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ باپ ہے، اسلام کی خاطر گردن اڑائی ادھر کوئی فکر نہیں کی۔ یہ بڑوں کی تربیت تھی، بڑوں کی تربیت یہ تھی کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ان کی تربیت یہ تھی کہ عبداللہ بن حرام جن سے اللہ خود ہم کلام ہوئے اور ان کو یہ رتبہ ملا، کہا عبداللہ کیا چاہتا ہے، بتا کیا چاہتا ہے، اور یہ وہ واحد شخص ہے اس روح زمین پر جس سے اللہ ہم کلام ہوا۔ ہم یہ شعر بچپن سے سنتے آئے، ہم اس کی گہرائی میں پہنچے۔ بڑوں کی تربیت یہ تھی اور بچوں کی تربیت یہ تھی کہ میدان بدر کے اندر معاذ اور معوذ چھوٹی چھوٹی عمر کے 13-14 سال کے بچے میدان جنگ کے اندر عبدالرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں چچا جان بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ کہا وہ جو سامنے گھوڑے پہ بیٹھا ہے وہ ابو جہل۔ کہا کیا کرو گے، بڑا شاہ سوار ہے، تم کیا کر سکتے ہو اس کو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری ماں نے تربیت دی ہے، مریں گے یا ماریں گے نبی کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے حضور باری کو، میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، میں اس کو نہیں بخشوں گا، ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ اور وہ شیر کی طرح عقاب کی طرح جھپٹے اور پلک جھپکتے ہی وہ جو شاہ سواری میں مشہور تھا نیچے پھینکا اور اس طرح اس کو لہو لہان کر دیا کہ اٹھنے کے دوبارہ قابل نہ رہا۔ یہ تربیتیں تھی، یہ تربیتیں تھی کہ اندلس کے ساحل پر 30,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کشتیاں جلا دی تھی کہ اب یا مریں گے یا اس کو فتح کریں گے، اور دنیا کی خاطر نہیں، اسلام کی خاطر، اسلام کو پرچم لہرانے کے لیے، اس روئے زمین پر اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ جد و جہد کی، انہوں نے یہ کوششیں کی، انہوں نے یہ کاوشیں کی۔ ان کی تربیتیں یہ تھی، ان کو یہ سکھایا گیا تھا۔ ہمیں کیا سکھایا گیا، ہمارے بچوں کو کیا سکھایا گیا؟ کہ بچہ اٹھاؤ کسی کو پوچھو کسی فلمی ایکٹر کا نام، فر لے گا، پوری ہسٹری دسے گا بھی کدو پیدا ہوا تھا کدو مرے گا، انہیں کی کچھ کیتا، سارا کچھ بتائے گا، سارا کچھ بتائے گا۔ اور پوچھو ان سے خالد بن ولید کون تھی، مجال ہے زبان سے ایک لفظ بھی کسی بچے کے نکلے، مجال ہے ایک لفظ بھی زبان سے نکال سکے خالد بن ولید کون تھا۔ پوچھو ان سے ابو عبیدہ بن جراح کون تھا، پوچھو ان سے سلطان محمود غزنوی کون تھا، پوچھو ان سے سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا۔ فلمیں ساری دیکھی، ڈرامے سارے دیکھے اور ان سبھی کے نام بھی یاد ہیں، کارٹون سارے دکھائے، اور لیکن جو ہمارے حقیقی ہیرو تھے جن کے نقشے قدم پہ ہم نے چلنا تھا ان کا ہمیں بتایا ہی نہیں۔ کلمے کی تیسری شرط ہے کہ قبول کرنا اسلام کو، تربیت اسلام کے مطابق کرنا، جس طرح اسلام آیا اس کے اندر اپنی چیزیں داخل نہ کرنا، خوشیاں بھی اسلام کے مطابق ہوں، غمیاں بھی اسلام کے مطابق ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے نا، رات کے اندھیرے کے اندر نکلے تھے اور مڑ مڑ کے مکے کو دیکھتے تھے، روتے تھے اور کہتے تھے کہ اے مکہ مجھے تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تو اللہ کا گھر ہے۔ اور پھر اللہ وہ وقت بھی لائے کہ خوشی کا وہ سما تھا کہ جب 10,000 کا لشکر جب گئے تھے تو 3 لوگ تھے، جب واپس آئے ہیں تو 10,000 کا لشکر تھا۔ اتنی خوشی تھی کہ پورا مکہ ایک وقت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی، تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، ہر طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں تھی۔ اتنے مشکل ٹائم میں گئے اور جب واپس آئے 10,000 کے لشکر کے ساتھ، خوشی جب آتی سی نا پھر ٹول مارنا تو بنتا سی نا، کیوں جی بنتا سی نا ٹول مارنا، بنتا تھا کہ کنجریاں چار بلاتے اور نچاتے ان کو اور ان کے رقص و سرور کی محفلیں جماتے اور وہاں پر دیکھتے شرابیں چلتی، بنتا تھا یہ۔ لیکن فرمایا نہیں، میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو مجھے اس کلمے کی شرائط پوری کرنی پڑیں گی، مجھے اس اسلام کو کما حق قبول کرنا پڑے گا، میری خوشی بھی اسلام کے مطابق ہوگی، میری غمی بھی اسلام کے مطابق ہوگی۔ اور پھر روئے زمین نے وہ منظر بھی دیکھا، چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب 10,000 کے 10,000 صحابہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھے اور سجدہ شکر ادا کرتے،
اس طرح خوشیاں تھیں ان کی، اس طرح خوشیاں مناتے تھے، ہماری طرح نہیں تھی ان کی خوشیاں، روک نہیں سکتے. کیا کھیلی کیویں روکی انہاں جوان نے، کیویں روکی انہاں؟ اور جوان نے تو تسی انہاں دے وڈے نہیں جے؟ کیا جوانوں کا یہ حق نہیں کہ اپنے بڑوں کی بات سنیں؟ اور بڑے افسوس کے ساتھ جوانوں کے ساتھ بڑے بھی شریک ہوتے ہیں. ساری کی ساری ہندوانہ رسومات جو ہندوؤں نے ایجاد کی، ہم نے اسلام کا نام لے کر اسلام میں داخل کرنا. ہماری سب سے پہلے شادیاں دیکھو، سب سے پہلے مہندی کی رسم. کہاں تھی اسلام میں مہندی کی رسم؟ بتائیں ذرا مجھے، کہاں تھی یہ مہندی کی رسم؟ اور نکالی گئی، اور نام نہاد مسلمان جن کے نام میں علی آتا ہے، جن کے نام میں محمد آتا ہے، جن کے نام میں احمد آتا ہے، جن کے نام نبی کے نام والے، جن کے نام صحابہ کے نام والے، جن کے نام تابعین کے نام والے، تبع تابعین کے نام والے، ائمہ محدثین کے نام والے لوگ نام نہاد مسلمان وہاں پر بیٹھتے ہیں. چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. کچھ آکھیے کی کنجو جی خوشی ہے، اسی کینے روکیے نا؟ تسی نہیں روکنا دے، کنہ نے روکنا؟ آگے بڑھیں، ان کا ہاتھ روکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی وان لم یستطع فبلسانی وان لم یستطع فبقلبی. جب کسی برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. اور فرمایا اگر دل میں برا جانو گے تو وذالک اضعف الایمان، یہ تمہارے کمزور ایمان کی نشانی ہے. تم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے. اور اس گناہ کو اتنا عام کیا گیا، اتنا عام کیا گیا کہ ہم نے اس گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں. اور آنے والے اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو آنے والے چند سالوں میں لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگ جائیں گے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو ڈھول کو جائز کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مولوی صاحب جائز ہی ہے، رقص و سرور کی محفلوں کو جائز کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسلام کی شرط ہے، کلمے کی شرط ہے. جو کلمہ تم نے پڑھا ہے، جو کلمہ میں نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی یہ شرط ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، کما حق کو قبول کیا جائے. اس کے اندر کسی قسم کی رد و بدل نہ کی جائے، الولا والبراء کیا جائے. اگر نہیں مانتے تو علیحدہ ہو جاؤ، گناہ چھوڑ دو. اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے نفرت ہے. محبت ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی، نفرت ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی. چاہے وہ سگا بیٹا ہے، چاہے وہ سگا بھائی ہے، چاہے وہ سگا باپ ہے جو برائی کر رہا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اس کی برائی میں شریک ہونا ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم اس کی برائی میں لڑ رہنا ان سے، اور ان کو اس برائی سے روکنا ہے. زبان سے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکنا. اور جو ہاتھ سے روکتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا مجاہد ہے. اس سے بڑا جہاد ہی کوئی نہیں. جو آج کے پرفتن دور کے اندر کسی بھی منکر چیز کو، یہ صرف ایک مثال ہے، کئی مثالیں ایسی ہیں، کئی مثالیں ایسی ہیں، اپنے ہاتھ سے روکتا ہے وہ مجاہد ہے. اس کے بعد کلمے کی اگلی شرط، پہلی شرط تھی علم، دوسری شرط تھی یقین، تیسری شرط تھی قبول. اب چوتھی شرط انقیاد. انقیاد کا کیا مطلب ہے؟ انقیاد کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا جائے. امام ابن کثیر، امام شنقیطی، امام ابن تیمیہ اور اسی طرح ایک اور امام نے اس مسئلے میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن کو معیار بنایا جائے اور حدیث کو معیار بنایا جائے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو انقیاد کیسے ہوگا، اطاعت اور فرما برداری کیسے ہوگی؟ آپ نے مسائل کو قرآن سے نکالنا ہے. اگر مسائل قرآن سے نہ ملے تو مسائل کو حدیث سے نکالنا ہے، صحیح احادیث سے نکالنا ہے، ضعیف احادیث سے نہیں نکالنا.
اگر کوئی عالم دین آپ کو ایسی حدیث سناتا ہے جس پر آپ کو شک ہے کہ یہ مشکوک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس عالم دین سے پوچھیں، او حضرت صاحب بتاؤ یہ حدیث کہاں لکھی ہے، اس کی سند بتاؤ، اس کی سند پر بحث کرو۔ لیکن ہمارے علماء آج کل کے اس قدر علمی گراوٹ کا شکار ہیں، نہ ان کو جرح و تعدیل کا پتہ، نہ ان کو سلف پر بحث کرنے کا پتہ، نہ ان کو صحیح ضعیف کا پتہ، بس جو زبان میں آئی، جو منہ میں آئی بیان کر۔ اور ہماری عوام بھی اتنی بھولی، وہ سنتی رہتی ہے بیچاری، سنتی رہتی ہے، سن کے اینے پکے ہو جاتے ہیں کہ اور بھی صحیح حدیث سنا دے تو مان دیں گی۔ لے جی اسی تے اینی ہے سنی سی، تسی آگے بکری گل کر دی گے، تسی تے بکری گل کر دی، تسی تے نواں اسلام لے آئے جائے۔ اسلام پرانا ہے، آج تک اس کی صحیح ڈیفینیشن پہنچی نہیں، آپ کو اسلام کی صحیح تعریف بتائی نہیں گئی۔ اور اس کے اندر آپ کی بھی غلطی ہے، آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ کانوں کا سرور لیتے ہیں، آپ کو چاہیے صرف کانوں کا سرور، جہاں سے کانوں کا سرور ملے گا آپ کہیں گے بلے 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 کمال ہو، اور جہاں سے آپ کو علم آئے گا۔ میں نے دیکھا علمی شخصیات جن کو اللہ نے علم سے بہرہ مند کیا، جن کے علم کے آگے سب کچھ ختم ہے، اتنی علمی شخصیات جب سامنے کھڑی ہوتی ہے، میں نے عوام کو دیکھا کہ عوام بیٹھی بیٹھی کر رہی ہوتی ہے، اور چھڈے جان ساڑی چھڈے جان۔ اور ہمارے ہاں پچھلے سال بخاری کی تقریب پر ایک بڑے نام والا عالم دین آئے، اور ان کی باتیں اتنی علم والی، اتنی حکمت والی کہ سنے تو کانوں کے اندر رس گھلتا تھا۔ یہ سنتا وہ ہے جس کو علم سے شوق ہوتا ہے، جس کو علم سے محبت ہوتی ہے۔ اور میں نے سنا، میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا سی کدو جان چھڑے رہا ساڑی، اور اچھی بڑی کہہ رہا سی کدو جان چھڑے رہا ساڑی، کدو سانو بند کرے دا سارا۔ ایک دور تھا کہ جب علم اور اہل علم کی قدر تھی، جب علم اور اہل علم کی قدر تھی تو اس دور کو اسلام کو سنہری دور کہا جاتا تھا۔ اس دور کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں، لیکن آج نہ علم کی قدر نہ اہل علم کی قدر۔ آج ہمیں قدر ہے تو صرف ان بھنڈوں کی قدر ہے، ہمیں ان ایسے لوگوں کی قدر ہے جو ہر وقت جست بازی کرتے ہوں، ہمیں ان لوگوں کی قدر ہے جو لوگ آپ کو کھیل کود میں مصروف رکھتے ہوں، ہمیں ان لوگوں کی قدر ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ہمیں کچھ دے نہیں سکتے، نہ ہمارے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، بس ہمیں انہوں نے برائی کے اندر دھکیلا اور ہم دھکیل گئے۔ کرکٹروں کے نام سبھی کو یاد ہے، سارے جانتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کی قدر ہے۔ جب اہل علم کی قدر تھی تو اہل علم کی عزت کا یہ عالم تھا کہ ماں یہ خواہش کرتی تھی کہ میرا بیٹا امام احمد بن حنبل بنے، ماں یہ خواہش کرتی تھی کہ میرا بیٹا محمد بن ادریس الشافعی بنے، ماں یہ خواہش کرتی تھی کہ میرا بیٹا مالک بن انس بنے، ماں یہ خواہش کرتی تھی کہ میرا بیٹا خالد بن ولید بنے۔ آج کل ماں کی خواہشیں کیا ہے، باپ کی خواہش کیا ہے؟ میرا بیٹا بڑا ہو، میں اس کو کرکٹر بناؤں گا، میں اس کو فلاں کھلاڑی بناؤں گا، تماشائی بناؤں گا، ان کو فلاں ڈرامے میں جانے کا شوق ہے، فلاں فلموں میں جانے کا شوق ہے۔ یہ ہے مسلمان، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ایسے مسلمان کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں کے اندر گانے گنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی تربیت کنہوں نے کرنی تھی؟ ہم نے کرنی تھی۔ بچوں کا کیا کہیں، بڑے بڑے لوگ ٹریکٹروں پر اونچی آواز سے گانے لگائے ہوتے ہیں، کیا ان کو یہ حدیث نہیں پتا کہ ان کے کانوں میں پگھلا کر شیشہ ڈالا جائے گا؟ کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ ہم خود تو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ساتھ دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اے نبی جو تو نے فرمایا، جو تو نے کہا وہ جھوٹ ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ سچ ہے؟ ہم یہ تمام باتیں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ تمام اللہ کی نافرمانیاں کر کے ہم اللہ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے قانون کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں تب ہم اللہ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھیں، قرآن اور صحیح احادیث سے علم لیں، احادیث کی سند کے اندر جائیں،
اس کو اچھے طریقے سے پرکھیں. ہر بندہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے اور ہر بندہ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ یہ کرے. اپنا مطالعہ وسیع کریں. جس طرح ہمیں دنیا کے اندر ہے نا تغدو کرنے کی, اس طرح دین کے اندر بھی تغدو کریں. کئی دفعہ میں نے مثال دی, لوگوں کو کچھ بات بتایا تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے فرمایا تھی, ساڈا مولوی انجاندہ, مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیتا, فلاں مفتی نے یہ کہہ دیا. تو بڑی پیاری مثال ذہن کے اندر آتی ہے. اس مفتی کی دکان ہو استریوں والی, آپ استری لینے چلے جائیں ذرا اس مفتی کے پاس, وہ آپ کو استری خراب دے دے تو کی آنکھوں دے, نہیں جی استری دی غلطی ہے, مفتی صحیح ہے, انج آنکھوں دے, کیا کہو گے؟ جا کے آنکھوں دے, او مفتی داڑھی رکھی ہوں, سر پہ پاک بنی ہوں, امال کی وجہ دے رہے ہیں, جھنڈا مال دے رہے ہو, ہمیں دھوکہ کر رہے ہو ہمارے ساتھ, کہو گے نا. دنیا کے معاملے کے اندر تو یہ کرو گے, دین کے معاملے کے اندر کب ایسے کیا؟ دراصل ہمیں دنیا کی قدر ہے, دین کی قدر نہیں. اس وجہ سے ہم ذلت و پستی کا شکار ہیں. اور اس کے بعد کلمے کی اگلی شرط صدق. صدق کہتے ہیں حق پرستی کو. حق پرستی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہ ہو, اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہ ہو. اگر کوئی شریک ہو تو ہم اس کو روکیں گے. یہ کلمے کی شرط ہے جو کلمہ آپ اور میں پڑھتے ہیں. صدق یہ کلمے کی شرط ہے. کلمہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے, کلمہ ہم سے یہ مانگتا ہے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. آپ نے ان شرائط میں سے کسی ایک بھی شرط کا انکار کیا تو آپ دار اسلام سے خارج ہیں. کسی نے بھی ان شرائط میں سے کسی ایک بھی شرط کا انکار کیا. حق پرستی, صدق, یہ کلمے کی شرط ہے. اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہوگا, اور اگلی بات اللہ کے قانون میں کوئی شریک نہیں ہوگا. عبادت بھی اللہ کی ہوگی, ریاضت بھی اللہ کی ہوگی, مدد بھی اللہ سے مانگی جائے گی, اور قانون بھی اللہ کا چلے گا. دستور پاکستان تو سبھی کو یاد ہے, یہ دستور قرآن بھی کسی کو یاد ہے کہ یہ قرآن ہمیں کیا دستور دیتا ہے, یہ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کے کیا اصول دیتا ہے, کہ کسی کو یاد ہے یہ اصول, کہ ان اصولوں سے کوئی واقف ہے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ انسانوں کو بنایا ہوا قانون ہمارے لیے بہتر ہوگا. انسانوں کا بنایا ہوا قانون آپ کے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتا. آپ کے لیے اللہ کا بنایا ہوا قانون بہتر ہو سکتا ہے, اور اللہ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ آپ اس دنیا پر اللہ کے قانون کو رائج کرنے کے لیے جدوجہد کریں. اور سب سے بڑی بات, اس جمہوریت سے, اس باطل نظام سے اپنے آپ کو نکالیں, اپنے آپ کو اس سے دور کریں. یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا قانون خلافت کا قانون ہے. یہ حق پرستی ہے. ہم شرک تو نہیں کرتے, ہم کسی اور کے سامنے جھکتے تو نہیں, لیکن ہم نے کسی اور کے قانون کو اپنا آئین قرار دے دیا. ہم نے لوگوں کے قانون کو اپنا آئین قرار دے دیا, اور اس باطل نظام کو اپنے لیے صحیح مان لیا. اور ہماری عوام اتنی بھولی کہ ان جاہل لیڈروں کے پیچھے, ان شرابی کبابی لیڈروں کے پیچھے اپنوں سے لڑتے پھرتے ہیں, اپنوں سے لڑتے پھرتے ہیں. اور بڑا افسوس ہوا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ووٹ دینا امانت ہے. پتہ نہیں کیڑی حدیث ہے کہ ووٹ تہاڈا امانت ہے. یہ کفر کا نظام ہے, یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. اسلام خلافت کے نظام کو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نظام ہے, اس کے لیے جدوجہد کی جائے, اس کے لیے کوشش کی جائے. یہ کلمہ آپ سے تقاضا کرتا ہے, جو کلمہ آپ اور میں پڑھتے ہیں, یہ کلمے کی شرط ہے کہ آپ اس نظام کی خاطر جدوجہد کریں. چھوڑ دیں ان کو, یہ آپ کے حق میں کوئی بھی بہتر نہیں ہے. یہ دنیا پرست لوگ ہیں, ان کو صرف خود سے مفاد ہے. جب ان کو خود اپنے آپ میں مفاد نظر آتا ہے تو اس طرف جھک جاتے ہیں. یہاں پر اللہ کا قانون نہیں ہے, یہاں پر انسانوں کا بنایا ہوا قانون, لوگوں کا بنایا ہوا اپنا آئین ہے, کہ جس آئین کو خود ہی ترمیم کی جا سکتی ہے, کہ جس آئین کو خود ہی بدلا جا سکتا ہے, کہ جس آئین میں اللہ کی نافذ کی ہی حدوں کو توڑا جا سکتا ہے. یہ وہ آئین ہے
میں اور آپ اس آئین کو مانتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیں. ہم اس انگریز کے نظام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں, اور کچھ نہیں کر سکتے. صرف ہماری اتنی جد و جہد ہونی چاہیے کہ ہم اس سلسلے سے دور ہو جائیں. مت پڑے ایسے چکروں میں. حق پرستی یہ ہے کہ قانون بھی اللہ کا ہوگا, عبادت بھی اللہ کی ہے. سیدھا یہ ہے, کلمہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ قانون بھی اللہ کا اور عبادت بھی اللہ کی. مسجد میں بیٹھے ہیں, کلمہ گو ہے سارے. میرا کام تھا آپ کو بتانا, میرا کام تھا بغیر ڈرے بغیر جھکے آپ کو حق بات سے آگاہ کر دینا. میں نے آپ کو حق بات سے آگاہ کر دیا. اے میرے اللہ تو شاہد رہ, میں نے ان تمام لوگوں کو حق بات سے آگاہ کر دیا, اور کیمرے کے توسل سے یہ بات جہاں تک جائے گی اللہ میں نے ان سب کو بھی حق بات سے آگاہ کر دیا. اب نہ مانیں یہ آپ کی مرضی. کل قیامت والے دن میں قصوروار نہیں ہوں. مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کیوں مولوی صاحب یہاں سے پکڑ کے 10 سے 10 کیوں نہیں سر کے نظام میں رہ رہا سر. اسلامی جمہوریہ پاکستان, نہ یہاں پر اسلام نہ جمہوریت. جمہوریت تو ویسے ہی ہوگا. چھوڑ دیں, قطع تعلق ہی کر دیں. یہ آپ کا کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے, یہ آپ سے مانگتا ہے. یہ کلمہ آپ کو کہتا ہے کہ اس چیز کو مانو, اور پھر کہتے ہیں جی فلانا مولوی بھی دے گا نا جی, فلانا مولوی بھی دے گا نا جی, علامہ صاحب کے پتر بھی دے گا نا سیاست میں. تو یہ بات کانوں کے اندر اچھے طریقے سے ڈال لیں, ذہنوں کے اندر بٹھا لیں. ہم کسی مولوی کے پابند نہیں ہیں, ہم کسی علامہ کے بیٹے کے پابند نہیں ہیں. ہم پابند ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے پابند. ہم محمد رسول اللہ کے پابند ہیں. ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اس کلمہ کے پابند ہیں, ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں. اگر کوئی غلط کرے اس کے غلط کرنے سے وہ غلط صحیح نہیں ہو جاتا, وہ غلط ہی رہتا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں. یہ کلمے کی شرط ہے صدق, یہ کلمے کی شرط ہے. اس کی اگلی شرط جو کہ 5ویں شرط ہے, 6ٹھی شرط اخلاص. اخلاص, آپ کا کوئی بھی عمل ہو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. جب تک آپ کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہیں آپ کے اعمال قبول ہوں. اور اس کے اوپر بڑی پیاری حدیث آپ کئی دفعہ سنتے ہیں کہ 3 لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا, عالم دین کو, شہید کو, غنی کو. کیوں تینوں سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ نہ عمل خلوص نہیں, خلوص لے کے آئیں. اور آخری قسم اس کلمے کی الولا والبرا. یہ نام کبھی سنا؟ الولا والبرا, اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے نفرت. محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو, نفرت ہو تو اللہ کے لیے ہو. کیوں؟ قوم پرستی سے روکتا ہے یہ کلمہ ہمیں کہ تم کوئی پاکستانی, عرب یا کوئی سوڈانی یا کوئی افریقن یا کوئی امریکن نہیں ہو, تم سب مسلمان ہو. چاہے تم پنجابی بولتے ہو, چاہے تم انگریزی بولتے ہو, چاہے تم اردو بولتے ہو, چاہے تم کوئی بھی زبان بولتے ہو, اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو یہ کلمے نے تمہیں ایک تسبیح کے اندر پرو دیا. اس کلمے نے تمہیں قوم پرستی سے روک دیا, اور قوم پرستی کفر ہے. اور آج کل مسلمان ذلت کا شکار کیوں ہے؟ اسی قوم پرستی کی وجہ سے. فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے, ہمیں کیا, ہماری اوپر تو نہیں نہ ہو رہا, سانوں کی ساڑھے سے کڑا ہو رہے ہیں, اور تو فلسطینیاں پہ ہو رہے ہیں. آپ پہ دیکھا, آپ پہ جانن, سانوں کی لگے. اور جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر سبھی کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے. کیا وہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں؟ کیا جو سوڈان کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کیا وہ جنگ نہیں کفر اور اسلام کی؟ چائنا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, کبھی بتایا آپ کو کسی نے؟ کیا یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں؟ برما کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, کیا یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں؟ صرف پاکستان اور انڈیا کی جنگ, کفر اور اسلام کی جنگ. کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر قوم پرستی ٹھونس کے ڈال دی گئی، ہمیں قوم پرست بنا دیا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اس لائن کے اندر ہو، اس لائن کے اندر جو ہے وہ تمہارا ہے، اور اس لائن سے باہر ہے چاہے وہ کلمہ گو ہے تمہارا نہیں ہے، تمہیں اس میں سروکار نہیں۔ قوم پرستی اسلام میں حرام ہے، چھوڑ دے اس قوم پرستی کو۔ جب بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ کلمہ آپ سے تقاضا کرتا ہے، یہ کلمہ آپ سے مانگتا ہے کہ آپ قوم پرستی کی زنجیروں کو توڑ دیں اور توڑ کے ان زنجیروں کو دور کریں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ آج جمعہ 10 منٹ لیٹ شروع ہوا ہے، اس وجہ سے میں تھوڑا سا ٹائم اوپر لے رہا ہوں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم ہوا، سوڈانیوں پر ظلم ہوا، افریقن پر ظلم ہوا، چائنا کے مسلمانوں پر ظلم ہوا، برما کے مسلمانوں پر ظلم ہوا، انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم ہوا، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی؟ بتائیں ذرا، کتنے لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہمیں ان کی تکلیف ہوئی؟ نہیں تکلیف ہوئی، ہلکی سی تکلیف، دیکھا موبائل پر، بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، بس تکلیف ختم۔ یہ نہیں ہے، اسلام آپ سے عملی تقاضا کرتا ہے کہ آپ عملی طور پر ان زنجیروں کو توڑیں، اور جس قدر آپ کر سکتے ہیں اس قدر آپ کریں، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے۔ یہ کلمے کی 7 شرائط ہیں۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں نفرت اس سے ہوگی جو مسلمان نہیں ہوگا، اور نفرت ایسی نہیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں، ایسی نفرت نہیں ہوگی ہمیں نفرت اس لیے ہوگی کہ ہم اس سے دور رہیں، محبت اس لیے ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی؟ محبت اور نفرت اللہ کے لیے جب ہو جائے گی، الولا والبراء جب ہو جائے گا، تب ہم نے کلمے کی 7 شرائط کو پورا کر لیا۔ یہ کلمے کی 7 شرطیں دوبارہ سن لیں۔ پہلی شرط ہے علم، دوسری شرط ہے یقین، تیسری شرط ہے قبول کرنا، چوتھی شرط ہے انقیاد، اور 5ویں شرط ہے صدق، اور 6ٹھی شرط ہے اخلاص، اور 7ویں شرط ہے الولا والبراء، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ جب یہ کام ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کلمہ تو سبھی پڑھتے آئے ہیں، تو یہ کلمہ ہم سے تقاضے یہ کرتا ہے، یہ کلمہ ہم سے یہ مانگتا ہے کہ ہمیں علم بھی ہو، یقین بھی ہو، صدق بھی ہو، ہم اس کو قبول بھی کریں، انقیاد بھی ہو ہمارا، ہم فرما برداری بھی کریں، اطاعت بھی کریں، ہمارا خلوص بھی ہو، اور سب سے ضروری اور سب سے اہم بات کہ ہم قوم پرست نہ ہوں۔ ہمیں تب سے تکلیف ہو جب کسی بھی مسلمان کو، دنیا میں کسی بھی کونے میں کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو ہمیں اس تکلیف کو محسوس کریں۔ جب ہم یہ تکلیف کو محسوس کریں گے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، تو جان جائیں آپ مسلمان ہو گئے، آپ ایمان والے ہو گئے، آپ صحیح معنوں میں ایمان والے ہو گئے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔